العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ دکھاوے
جو پڑھ اس نو عمل کماوے تے او سیدھا جنت جاوے جو پڑھ اس نو عمل کماوے تے او سیدھا جنت جاوے شدہ مرداں تے زبراں زیراں آقا شان تیری وچ آیاں شدہ مرداں تے زبراں زیراں آقا شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کھائی تے خاصا رمضاں پایا آما لوکاں خبر نہ کھائی تے خاصا رمضاں پایا بتلاؤں کیا ملا ہے مکین خضرا تیری گلی میں آقا سیدی یا رسول اللہ بتلاؤں کیا ملا ہے مکین خضرا تیری گلی میں سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا دلوں کا کعبہ تیری گلی میں سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا دلوں کا کعبہ تیری گلی مل کے آج کے جمعے کے اندر حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ دی اللہ دے ولی دی عظمت اور شان عرض کرنی ہے آپ دی شان کے اندر تمام دوست ایک دو اشعار مل کر پڑھیے منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے
نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر تیری دید کو سارے عید کہیں سارے تجھ کو فرید فرید کہیں تیری دید کو سارے عید کہیں تیری دید کو سارے عید کہیں سارے تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خواجہ کلگیر دیتے ہیں صدا خواجہ کلگیر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر منگتوں پہ کرم ہے گنج شکر بعد ازاں الصلاۃ میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں کیونکہ سفر مسفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اولیاء کرام اس مہینے کے اندر انہوں نے اکثر علماء خطباء عظمت شان بیان کرتے ہیں اس حوالے کے نال اج کے جمعے کے اندر حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے کچھ عرض کراں دعا ہے اللہ رب العزت سانو اس اللہ دے کامل ترین ولی دا ذکر سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سی وقار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انہاں چند لوگوں کے بارے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جنہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دا انعام اور کرم اور فضل ہوتا ہے۔ انہاں دے اندر فرمایا والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ دے نبیاں تے اللہ دا کرم ہوتا ہے، اللہ دا انعام ہوتا ہے، اور فرمایا صدیقین تے اللہ تعالیٰ دا انعام و اکرام ہے، اور فرمایا شہداء انہاں تے خالق کائنات دا انعام و اکرام ہے، والصالحین اور فرمایا جنہیں اللہ دے نیک بندے اللہ تعالیٰ دا کرم فضل اور انعام انہاں نیکاں لوگوں دے اوتے بھی ہے۔ حضرات اسی وقار اور فرمایا بلکہ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا
کہ اے نیک قسم دے لوگ اللہ تعالیٰ دے دوست نے، اللہ تعالیٰ دے قرب والے، اللہ تعالیٰ دی معیت والے، اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم اور انعام پان والے لوگ نے۔ حضرات اسی وقار انہاں دے اندر جڑا اللہ دے نبیاں دے نال وابستہ ہو گیا، انہاں دی سنگت اختیار کر لئی، انہاں دا قرب اختیار کر دیا، خالق کائنات نے انہاں نو دنیا آخرت دے اندر عزت، مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ دے نال کوئی بھی دنیا دا بشر انسان قریب ہویا، آقا کریم علیہ السلام دا غلام بن گیا، اللہ دے نبی نے جدوں آیا ہی ادوں تے عام آئی، لیکن جدوں اللہ دے نبی دے نال وابستہ ہو گیا، خالق کائنات دے پیارے محبوب نے انہوں نے صداقت دا پیکر بنا دیتا ہے، عمر آئے عدالت دا بادشاہ بنا دیتا، عثمان آئے ذوالنورین بنا دیتا، سخاوت دا شہنشاہ بنا دیتا، علی پاک آئے اللہ دے نبی نے انہوں نے شجاعت دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ دے نبی دے نال وابستہ ہوئے، اللہ تعالیٰ دے ولی دے نال وابستہ ہوئے، تو خالق کائنات انہاں پاکاں دی نسبت دی وجہ تو، انہاں پاکاں دی صحبت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نو بھی دنیا آخر دے انعام و اکرام دے نال نواز دیندا ہے۔ حضرات اسی وقار اگر کوئی انسان ٹھیک سبحان اللہ دودھ پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک مصابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک مصابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات اسی وقار اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دے نال عرض کر رہا ہے، جڑا بندہ وابستہ ہو گیا خالق کائنات نے دنیا آخرت دے اندر اس کو عزت اور مقام دے نال نواز دیتا۔ حضرات اسی وقار اسی طرح آخر دے فرمایا والصالحین، جڑا بندہ اللہ دے نیک بنیاں دے نال مل جاندہ ہے، فرمایا وہ پھر اللہ دا بھی دوست بن جاندہ ہے، کیونکہ وہ لوگ رب دے دوست نے۔ میں قرآن فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت دے دوست نے، تے جدوں رب دے دوستاں دے نال سنگت ہو جائے حضرات اسی وقار پھر اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں نوں بھی جڑا بنیاں دا دوست بندا ہے اللہ دا بھی دوست بن جاندا ہے۔ حضرات اسی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلام، آپ دے صحابہ کرام اگر کوئی انہاں دے نال بھی وابستہ ہو گیا، حضرات اسی وقار اور دنیا تے درکنار جدوں قبر دے اندر جاندا ہے اس ویلے بھی اللہ دیا رحمتاں دے نال اللہ اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ گویا کہ پیاریاں دے نال ملن دی برکت صرف دنیا تک نہیں بلکہ خالق کائنات اس نو آخرت دے اندر، اس نو قبر دے اندر بھی عطا فرما دیندے ہیں۔ حضرات اسی وقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ تے قربان ہون، یا رسول اللہ جدوں عمر نے اس دنیا تو چلے جانا ہے اور میں یا رسول اللہ قبر دے اندر جانا ہے، کیا فرشتے میرے کو بھی حساب و کتاب لین گے؟ اللہ تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر ہاں فرشتے تیرے کو بھی آ کے حساب و کتاب نہیں سکتے۔ حضرات اسی وقار لوگ آخدیں نبی نو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں، ہن تک عمر پاک سامنے تشریف فرمانے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا عمر
تیرے کو بھی فرشتے آ کے حساب و کتاب لین گے۔ اور سرکار نے اگلی بھی وضاحت فرما دی تھی، آپ نے اگلا بھی نقشہ بیان کر دیتا، اے عمر جدوں تیرے کو آنا ہے تے حساب و کتاب تیرے کو عجیب ہو سی لگا۔ عرض کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تے قربان ہون، آقا سید یا رسول اللہ میرے کو حساب و کتاب کیویں ہوئے گا؟ حضرات اسی وقار اللہ دے نبی نے فرمایا عمر اللہ دے گلے فرشتے فرمایا تیرے کو آسن منکر نکیر تشریف لے کے آن گے اور اے عمر تیرے کو پوچھن گے 10 من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ تے اے عمر تو انہاں کو سوال کرنا ہے دسو تہاڈا رب کون ہے؟ حضرات اسی وقار اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام اسی اس نبی دے امتی ہیں جس نبی نو اللہ نے غیب دے خزانے دیاں چابیاں بھی عطا کر دیتیاں۔ اللہ قرآن فرماندہ ہے جس پہ میں راضی ہوتا ہوں اس کو جو چاہوں فرمایا عطا فرما دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر تیرے کو سوال کرن گے کہ 10 تیرا رب کون ہے؟ مر ربو کا، اے عمر تو انہاں نو سوال کرنا ہے، میرے کو بعد پوچھو پہلے تسی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ اگے سرکار نے فرمایا پھر تینوں پوچھن گے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے؟ تے اے عمر تو انہاں نو آکھنا ہے ماں دینوں کا تسی پہلے اپنا دین دسو۔ آپ نے فرمایا عمر پھر تیرے کو پوچھن گے ماں نبیوں کا، تے اے عمر تساں آکھنا ہے میرے کو بعد پوچھو پہلے تسی دسو تواڈے نبی کون نے؟ حضرات اسی وقار اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے اس نقشے نو بھی بیان فرما دیتا جو عمر پاک کو فرمایا قبر دے اندر تک کئی سال یا کئی عرصہ بعد چونا ہی اللہ دے نبی نے وہ نقشہ پہلا ہی بیان فرما دیتا ہے۔ جیسے تے عمر پاک آپ کی فرماتے ہیں پیار نال سبحان اللہ کا نبی آج چاہ کے سبحان اللہ کا آپ فرماتے ہیں قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا نکیراں قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا نکیراں میں پھٹ بولنا اے مصطفیٰ دا فقیراں میں پھٹ بولنا اے مصطفیٰ دا فقیراں قبر وچ آ کے جدوں پوچھیا نگیراں میں پھٹ بولنا اے مصطفیٰ دا فقیراں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتیاں نو الٹا جواب پوچھنا ہے، سوال وہ میں نے کرتے ہیں تو میں انہاں فرشتیاں کو پوچھنا ہے اے فرشتو میرے کو بعد پوچھو پہلے تسی اپنا دسو۔ حضرات اسی وقار پتہ چلیا جڑا اللہ دے نبی دے نال شہداء دے نال صدیقین دے نال صالحین دے نال یعنی اللہ دے بنیاں دے نال لگ جاندا ہے پھر ان دی برکت اللہ تعالیٰ دنیا نہیں بلکہ قبر وچ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب دو بندیاں دے مرشد نے استاد نے بہت بڑے انہاں دے عالم نے انہاں اپنی سوانح حیات کے اندر لکھیا ہے اشرف السوانے دے اندر آخدن کہ جدوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دوبی مر گیا کہنا سبحان اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اللہ دے ولی دے ساری زندگی کپڑے دھوتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار اگر قرآن ویکھیے تو قرآن دے اندر اصحاب کاف انہاں دے پیچھے ٹرن والا جڑا ایک نجس جانور ہے ایک کتا ہے۔ حضرات اسی وقار وہ کتا بلیاں دے پیچھے ٹریا تو اس کتے نو اللہ والے فرمان لگے کہ جا پیچھے چلا جا، تو بھوکنا ہے، تو ٹوکنا ہے، تو شور مچانا ہے، تو لہذا تو بھوکنا ہے تو سانو بھی پکڑا دینا، تو دفع ہو جا، تو پیچھے چلا جا۔ حضرات اسی وقار اس کتے نے آکھیا یا اللہ میں نے زبان دے میں تیرے پیارے نے کوئی جواب دے سکا۔ اس کتے نے آکھا یا اللہ میں نے زبان دے میں تیرے انہاں پیارے نے کوئی جواب دے ماں۔ حضرات اسی وقار خالق کائنات نے
زبان دیتی تے کتا کی آخدہ سبحان اللہ کیا تھا کتا آخدہ ہے نہ میں بھوکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں او کتا ہو کے آخدہ ہے اے اللہ دے نیک بندیوں تسی مینوں اپنے تو جدا نہ کرو میں تے تواڈے پیچھے اس واسطے چلیا واں کہ تسی اللہ دے نیک بندے ہو اللہ دے نبی دے صحابہ ہو اگر میں تواڈے نال چلا گا مسلمانہ ہے سی کتا لیکن اوندا بھی اے عقل مندا پیا ہے اوندی سوچ کم کر رہی ہے اوندا دماغ کم کردا پیا ہے کہ اللہ دے پلیاں دے نال لگن دے نال اللہ دنیا بھی سوار دیندا تے آخرت بھی سوار دیندا ہے نہ میں بھوکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں او نیکاں دے سنگ تھی کے متا میں بھی بخشیا میں بھوک سا مینا ٹوک سا مینا میں تو صرف تواڈے پیچھے ٹریا کہ تواڈی وجہ تو اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دے سی حضرات عزیز وقار قرآن شاہد ہے قرآن گواہ ہے اللہ فرماندے کہ میں اس کتے نو جڑا بلیاں دے پیچھے ٹریا میں نو قیامت والے دیہاڑے انسان دی شکل دے کے تے اونوں بھی جنت عطا فرما دے سا تے جڑا اللہ دے بلیاں دے نال لگ جاندا ہے جڑا داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے نال جڑا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے نال جڑا کسے بھی اللہ والے دے نال مل جاندا ہے حضرات عزیز وقار پھر فرمایا انہوں اللہ دا ولی دی برکت دے نال نسبت دے نال اللہ دنیا قبر آخرت دے اندر بھی اللہ مدد فرماندے نے حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دوبی مر گیا مرن تو بعد قبر دے اندر منکر نکیر آئے پوچھا مر ربو کا حضرات ابو جواب کی دیندہ ہے ربی اللہ دی جگہ تے آخدہ کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں انہاں پوچھا ماں دینو کا او آندہ میں غوث پاک دا عبدالقادر جیلانی دا دھوبی ہاں انہاں پھر پوچھا ماں نبیو کا او آندہ کہ مینوں اینا پتا کہ میں عبدالقادر جیلانی یارویاں نبیر دا بس دھوبی ہاں سمجھ آئیے سبحان اللہ حضرات عزیز وقار ایک گل ترے سوال کیتے جواب دیتا فرشتے حیران نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے یا اللہ عجیب بندہ ملیا ہے جن دے کول پوچھدے ہیں تیرا دین دا تیرے نبی دا او آندا میں عبدالقادر جیلانی دا دھوبی ہاں حضرات عزیز وقار کتاب وچ لکھ دیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ غوث پاک نے ساری زندگی کیتا کی ہے آپ نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کیتا جس عبدالقادر جیلانی نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہوئے فرمایا کہ اے فرشتوں عبدالقادر جیلانی بھی میرا ہے میری عبادت کرتا ہے لہذا ایک اندہ ساری زندگی کپڑے دھوندا رہے ان دی برکت دے نال ان دی سب بخشش فرما دیتی ہے حضرات عزیز وقار جڑا اللہ رب العزت دے پیاریاں دے نال وابستہ ہو جاندہ ہے جڑا پیاریاں دے نال مل جاندہ ہے حضرات عزیز وقار پھر خالق کائنات اس نو بھی مل پوندا ہے رب انہوں بھی اپنا فضل عطا فرما دیندا ہے حضرات عزیز وقار جڑا اللہ دے بلیاں دے نال اپنے دامن نو وابستہ کر دیندا ہے خالق کائنات پھر اپنا کرم اور فضل کرتا ہے جدوں اس بلی نو پا لیندا تے اللہ اپنی بھی معرفت عطا فرما دیندا ہے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں نا رب عرش سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نا رب عرش تے نا رب خانے کعبے ہو نا رب علم کتاب
مرشد اے ملیا میرا کامل پاؤ، او جگ دا مرشد اے ملیا میرا کامل پاؤ، میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں جدو اللہ دا کامل ولی مل جائے پھر عذاب بھی چھٹ جاندے نے، پھر مشکلاں بھی چھٹ جاندیاں نے، پھر پریشانیاں بھی ختم ہو جاندیاں نے۔ حضرت ذوالفقار عبد القادر جیلانی او جڑا دھوبی سی، مسلمانوں منکر تے نکیر سوال کرتے نے، آخدے نے اے دس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اللہ خالق کائنات نے بھی فرمایا او فرشتوں کی پوچھ دیو عبد القادر جیلانی جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیتی ہے، جس نے ساری زندگی 40 سال دے اندر فرمایا عشاء دے وقت جو وضو کیتا اس سے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی، اس سے وضو دے نال ساری رات قیام تے رکوع تے سجود دے اندر گزاریا۔ اے فرشتیوں ان دے کول ہن نہ پوچھنا تیرا رب کون ہے، دین کون ہے، نبی کون ہے، بلکہ جاؤ فرشتیوں میں خدا نے اس دھوبی نو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ حضرات ذوالفقار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ او اللہ تعالیٰ دے کامل ترین ولی نے۔ حضرات ذوالفقار جنہ دیاں آپ جماندرو ولی ہن، ماں دے شکم پاک دے اندر ہن تے بابا فرید ادو بھی اللہ دے ولی ہن۔ سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار آپ ان تک والدہ دے شکم پاک دے اندر ہن، اور یاد رکھو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے والد گرامی جمال الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت عمر پاک دی اولاد دے وچوں آ رہے ہن۔ حضرت جمال الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ جان دا امی جان دا نام حضرت مریم بی بی ہے۔ حضرات ذوالفقار ہن تک ماں دے شکم پاک دے اندر ہن بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ تے آپ دی والدہ ایک دن فرمان لگی اے بیٹا میں نے ساری زندگی الحمدللہ حرام دی ایک چیز بھی نہیں کھادی، کوئی بغیر اجازت دے کوئی چیز بھی نہیں کھادی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ چند سال دے ہن تے آپ فرماندے امی جان ایک دن ایسا آیا ہے، اے امی جی ایک دیوار ایسی آئی ہے تسی گواڑیاں دی بیری دا بیر ڈٹھا ہویا ڈگیا ہویا وہ کھان لگیاں ہے تے اے امی جان میں تانوں کو نہیں سکھا دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ محترمہ حیران ہو کے پوچھ دیاں، آپ فرماندیاں اے بیٹا فرید او کیویں؟ آپ نے عرض کیتا امی جی جدوں میں تواڈے شکم پا کے چائی آپ ان تک ماں دے پیٹ چن تے او گل بعد وچ والدہ نو فرماندے پے، آپ فرماندے نے امی جی میں تواڈے پیٹ چائی گواڑیاں دی بیری لگی ہے او بیر ساڈی دیوار تو پار ہو کے ساڈے سینے چ ڈگے پے ہن، اے امی جان تواڈے دل وچ آیا ہے کہ میں اے بیر کھا لواں دل کیتا تے اے امی جی تسی جھکن لگیاں تے میں اندر پیٹ ہلنا شروع کر دیتا، میں تو میں پیٹ ساں، اے امی جان تسی بیر چان لگیاں ہے چاہ کے کھان لگیاں ہے لیکن بابے فرید نے تانوں کھان ہی نہیں سی دیتا۔ حضرات ذوالفقار اندازہ لاؤ بچہ ماں دے پیٹ چوبے تے پھر بھی گنا یاد ہون، پھر بھی پتہ ہوئے کہ میری ماں اے کام کرن لگی آئی میں روک لیا، اندازہ لاؤ بچپن دا اے حال ہے تے جوانی دا کی حال ہو سی لگا۔ حضرات ذوالفقار حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا آپ دا بچپن دا اے عالم ہے اور آپ دے گھر دے اندر ایک دن چور آ گیا۔ حضرات ذوالفقار اللہ دے ولی دے گھر دے اندر چور آیا تے آپ دے گھر دے اندر جدوں چور داخل ہویا کوئی چیز اس اٹھا لے، جدوں چاہ لے کہ انہیں جامن کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ کہہ جائے۔ حضرات ذوالفقار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ
آپ دے در تے ایک بہشتی دروازہ بھی ہے۔ حضرات ہر سال اس سال بعد چند دن 3 دن یا چند دن کھلتا ہے تے اے فرمایا نوبت کیویں آئی، واقعہ کیویں آیا؟ فرمایا کہ آپ دے پیر و مرشد آپ ایک علاقے دے اندر تشریف لے کے آئے ہیں، ساری دنیا ٹر پئی کہ جس نے اللہ دے فلاں ولی نو ویکھ لیا اللہ تعالیٰ او ولی دی زیارت کی برکت نال اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ اس ولی نو نہیں ویکھن گئے بلکہ آپ اپنے مرشد دے قدماں دے اندر آ کے بہ گئے تے مرشد نے فرمایا فرید پتر سارے تو فلاں ولی نو ویکھن گئے جنتی بنن گئے تے تینوں جنتی بنن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آپ نے عرض کیتا اے میرے شیخ کامل میرا مرشد سامنے بیٹھا ہوئے مرشد دار دیدار پاؤ مینوں لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ حضرات اسی وقار سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کہ مرشد دا ایک دیدار کریے تو لکھ کروڑا حجاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے عرض کیتا اے میرے پیر و مرشد میں تہاڈا دیدار کر لواں تے مینوں حجاں ایتھے ہی ہو جا سکے، میں جنتی ایتھے ہی بن جاساں۔ پھر مرشد راضی ہویا اور مرشد نے فرمایا اے فرید لوگ اس ولی نو جا کے جنتی بنے، اے فرید جرا تیرا بوا لنگ جاسی اللہ انہوں بھی جنتی بنا دے گا۔ حضرات عزیز وقار جدوں اپنے شیخ کامل نو کوئی بھی سالک کے مرید راضی کر لیندا ہے پھر اللہ دا ولی جدوں دعا دے دے حضرات عزیز وقار پھر جنتا انہاں دے بوئے تو ملنیاں شروع ہو جاندیاں ہیں۔ حضرات عزیز وقار حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر چور آیا، جدوں چوری کیتی شے اٹھا لئی لبدا ہے بوا لبدا نہیں، اس نے جویں شے رکھدا ہے سامنے دروازہ نظر ہوندا ہے پھر چاہتا ہے دروازہ غائب ہو جاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار اس نے شے اوتھے رکھی تے جان چھڑا کے آپ بچ کے غائب ہو جاتا ہے۔ جدوں دن ہویا حضرات بیوی نوں بھی نال لیندا ہے بچیاں نوں بھی نال لیندا ہے سی غیر مسلم تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر تشریف لے کے آیا تے عرض کرتا ہے دروازے تے دستک دیندا ہے۔ حضرات بوا کھلیا آپ نے فرمایا آن والے کون ہے؟ عرض کیتا جی میں رات والا چور ہاں۔ فرمایا کی لین آیا ہے؟ عرض کیتا سنیا رات نو مینوں تسی ظاہری اکھاں دے دتیاں، رات کو ظاہری اکھاں دتیاں ہن دن آیا مینوں باطنی اکھاں بھی ایمان والی عطا کر دے گا۔ فرمایا رات نو تے اکھاں مل گئیاں غائب ہو گئیاں ہن لیکن ہن آیا ہاں مینوں باطنی اکھاں بھی عطا فرما دیو۔ حضرات عزیز وقار آپ نے فرمایا کی چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مینوں مسلمان کر دیو۔ سبحان اللہ کہہ کوئی غافل غفلت چھوڑے یا کوئی غافل غفلت چھوڑے یا ان باغ اللہ پر موڑے یا کوئی قبر دا تحفہ جوڑے یا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سب پڑھو حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آخدا سونیا راتی آنکھاں ظاہری دتیاں نے ہن میں آیا واں ہن مینوں کون مینوں کلمہ پڑھاؤ ہن مینوں باطن دی ایمان دیاں اکھاں عطا کرو۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسلمان آپ نے کلمہ پڑھایا انہوں بھی مسلمان کیتا ان دی بیوی نو بھی مسلمان کیتا ان دے بچیاں نو بھی مسلمان کیتا۔ فرمایا جاؤ تانوں دنیا تے آخرت دے اندر ہر عذاب تو بچا لیا ہے۔ حضرات عزیز وقار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اللہ فرماندے جڑا میرا ہو جاندا ہے پھر میں اوندا ہو جاندا ہاں۔ فرمایا میں خدا ان دے ہاتھ بن جاندا، حدیث قدسی ہے میں خدا ان دی زبان بن جاندا، میں خدا اس دی اکھ بن جاندا،
حضرات رب آپ نہیں بنتا بلکہ اللہ اپنی قوت طاقت قدرت اس کے اندر عطا فرما دیتا ہے. پھر بظاہر ہاتھ تے اوندا ہوندا ہے لیکن وچ طاقت فرمایا اور رب دی آ جاندی ہے. حضرات سے وقار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کہ آپ تشریف فرما ہیں. ایک بندہ شکر دیاں فرمایا بوریاں لے کے اٹھاں دے لد کے جا رہے آئی. حضرات سے وقار آپ دا دل کیتا اے بوریاں شکر ہے. آپ نے خادم کو بھیجیا جا ان واق انیاں بوریاں لے کے جا رہے ہیں تھوڑا جا بابا جی فرماندن سانو شکر عطا کر دے. حضرت بابا فرید گنج شکر آپ کا نام ہی اس کو پکاریا جاتا ہے. حضرات عزیز وقار کئی بار سنیا ضمناً گل آ گئی وہ بھی عرض کراں آپ کو گنج شکر کیوں فرمایا گیا. حضرات عزیز وقار اس دن اس دور دیاں ماواں ہوندیاں اپنے بچیاں نو فرمایا اللہ دے نبی دا نام لے کے لوڑیاں عطا فرما دیاں. بچے نو سینے نال لا کے رب دا ذکر کردیاں ہن. حضرات اسی وقار نبی دیاں نعتاں پڑھدیاں ہن. اس دور دیاں ماواں نہیں سن. حضرات اسی وقار اس دور کے اندر ٹی وی سامنے ہو کے یا ماں بال کٹا کے یا دنیا دی فائشی کر کے بچے نو دودھ نہیں سی پلاندیاں بلکہ اللہ ہوندیاں لوڑیاں دے کے بچیاں نو دودھ پلاندیاں ہن. پھر پتر بھی اس دور کے اندر بابا فرید گنج شکر جیسے پیدا ہوتے ہیں, سلطان العارفین جیسے ہوتے ہیں, داتا علی حجویری جیسے ہوتے ہیں, پیر سیف الرحمان پیر ارچی مبارک رحمت اللہ علیہ آپ جیسے ہوتے ہیں. حضرات اسی وقار جدو ماں اس کردار کو چھوڑ دیتا پھر آج پتر حضرات پتر تے ہوندہ ہے لیکن بابا فرید جیسا نہیں ہوتا, کردار سلطان العارفین جیسا نہیں ہوتا. حضرات بزرگ فرماندے آج بھی ماں فرید علی ہوئے تے فرید پیدا ہو سکتا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پیدا ہونا اس دور سے مشکل نہیں ہے لیکن کمی کیری چیز دی ہے. فرمایا کمی ماں دی ہو گئی. اگر ماں آج بھی پیدا ہو جاوے تے بابے فرید جیسے پتر ماما آج بھی پیدا کر سکتیاں نے. حضرات اسی وقار ماں اس دور کے اندر اپنے بچیاں نو نیکیاں لان واسطے فرمایا کوئی لالچ دے دیا ہن. آج بھی ماں دا ایک کردار ہے بچے نو لالچ دینا, بیٹا سکول جا اے دیسا, درس جا اے دیسا. حضرات بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ صاحبہ حضرت مریم بی بی رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا بچہ ان تھوڑا جا بڑا ہو گیا ہے, بولنا آ گیا ہے, ٹرنا آ گیا ہے, چلنا آ گیا ہے, جھکنا آ گیا ہے. کہ آپ نے دیکھا کیوں نہ بچے نو میں ہن تو اس عمر تو نماز دا عادی بنا دے گا. اس میں لے اچھی سبحان اللہ. حضرات اسی وقار جدو ماں دیکھا بچہ ٹرن پھرن بولن سارا کام کر لیتا ہے تے آکھیا پتر اللہ دی نماز پڑھی کر. کی آکھیا پتر اللہ دی نماز پڑھی کر. اسلام کے اندر حکم ہے 7 سال دا بچہ ہوئے تے نماز دا حکم دیو. اگر 9-10 سال دا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس بچے کو مارو. فرمایا سرکار دی حدیث ہے فرمایا تو مار کے نماز پڑھاؤ. اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اللہ دے نبی نے فرمایا ان دے بستر اپنے بستریاں تو جدا کر دیو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا رب دا عذاب نازل ہوئے گا. فرمایا کدی اس بچے دی وجہ تو نماز پڑھن والا ماں باپ بہن بھائی انہاں تے بھی نہ آ جائے. حضرات اسی وقار تے جس گھر وچ ماں باپ آپ ہی نہ پڑھے تے اولاد کی پڑھے گی. حضرات اسی وقار اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. حضرات اسی وقار اس ماں نے آکھا بیٹا نماز پڑھے کر. عرض کیتا امی جی نماز پڑھیا ملدا کی ہے تے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کو کیونکہ شکر دے نال پیار ہے محبت فرماندے سن تے ماں نے آکھیا میرا پتر پیار کردا ہے شکر میٹھی شے نال تے فرمایا بیٹا نماز پڑھیے اللہ شکر دیندا ہے. آپ نے عرض کیتا امی جی جی اے گل تے پھر فرید پڑھایا کر سے لگا. اچھا کہ سبحان اللہ.
آؤ مسلمانوں توجہ کرنا، جب ماں نے شکر دی لالچ دیتی ہن پتر شکر دے نال پیار کردا ہے، آکھیا امی جی شکر ملے گا، ہاں بیٹا ملے گا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی ماں نے مصلا بچھا دیتا۔ مسلمانوں توجہ کرنا، آؤ اپنے بچوں کو نمازی بنا لو، آؤ خود بھی نماز پڑھیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، اے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، اے نماز دین دا ستون ہے۔ فرمایا آ نماز اج تو پڑھے گا، کل تو مر جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، تیرا پتر نمازی بن جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر نماز پڑھے گا اور تو دے قبر کے اندر بے سکون بے حرکت کیتے پڑھے گا، مسلمانہ تیرا بچہ مسجد کے اندر بیٹھ کے جب رب دی بارگاہ کے اندر التحیاتی سورت کے اندر عرض کرے گا ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مسلمانہ تو قبر کے اندر ہوئے گا، بچہ اللہ دے گھر کے اندر نماز دے اندر ہوگے، چلو رب کو دعا کرے گا تے اللہ نماز دے اندر تیرے بچے دی دعا قبول کر کے تینوں قبر کو جنت بنا دے گا۔ جی سبحان اللہ۔ آپ مسلمان ماں نے آکھیا بچیا وضو کر، بابا فرید وضو کرن لگ پے، آپ دی ماں نے مصلا بچھا دیتا، شکر دی پوری بنائی تلے رکھ دیتی آئی۔ حضرات ذوالفقار آپ کو نماز واسطے ماں نے نال کھڑا کر دیتا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے نماز پڑھی، جدوں نماز پڑھی خوشی دے نال اپنا چھوٹا جہا مصلا اٹھان لگے، تینوں شکر دی پوری مل گئی۔ بابا فرید نے شکر ویکھیا تے بڑے خوش تے راضی ہو جاندے نے، آکھیا امی جی اے تے کم ہی سوکھا ہے، حالانکہ نماز پڑھنا اوکھی ہے۔ مسلمانہ گرمی دا موسم ہے، مسجداں دے اندر ٹھنڈے فرش نے، پنکھے چل لینے، ٹھنڈے پانی موجود نے، سردی دا موسم ہوئے گرم ہیٹر موجود نے، گرم پانی موجود نے، پھر بھی تینوں نماز پڑھنا اوکھی لگ رہی ہے۔ آج بابا فرید کو نماز پڑھنا بڑی سوکھی لگن لگ پئی ہے، اس واسطے کہ بچے کو شکر مل گیا ہے۔ مسلمانہ توجہ کر، اور جس جنت کی خواہش تو تے میں کرنے آ، اس جنت کو حاصل کرنا کوئی پستے تو اٹھ کے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ جنت کو حاصل کرنے واسطے اور نیندراں چھڑنیاں پہن گیا، ایک دنیا کے معاملات چھوڑنے پہن گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا پائے گا، چلو رب کو راضی کرے گا، پھر اللہ قبر کو بھی جنت بنا دے گا۔ اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ اور دوجی نماز دا ٹائم آیا، ماں کو خود آندے پہنے امی جی نماز پڑھیے اٹھو نا، امی ہونا حیران ہوتی پئی ہے، وہ پتر کو ایک بار آکھیا ہے، لیکن لالچ بچے بچے ہوندے نے، مسلمانہ اور باپ مان ہو، وہ بچہ خود آخدا پیا ہے امی جی اٹھو نماز پڑھیے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ خود جلدی نال وضو کردے نے، ماں شکر دی پوڑی تلے رکھ دیندی ہے۔ حضرات ذوالفقار وقت گزرتا گیا، شکر ملتا گیا، ایک دن ایسا آ گیا ماں نے شکر دی پوری نہیں سی رکھی، بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے خود مصلا بچھا لیا، آپ نماز واسطے بیٹھ گئے، نماز شروع کر دی تھی، اور ماں آخ دیئے مولا آج میں تے شکر رکھیا کوئی نہیں، آج میرے پردے پردے کجن والے سنیا آپ ہی کج لگی، آج آپ ہی عزت رکھ لگی، کہ آج شکر نہ ملیا میرا پتر رکھے گا، ماں تو میں دالچ دین واسطے ایک شکر دینا کڑیاں رکھ دی سی۔ حضرات ذوالفقار جو دل وچ اخلاص ہوئے، جو بچیاں دی تربیت ماں انج کرے، پھر رب بھی پردے پا لینا ہے۔ فرمایا اے بابا فرید دی ماں اور ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، شرمندگی دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی گل نہیں جے آج شکر تو نہیں رکھیا، فرمایا آج خدا آپ ہی فرید واسطے شکر رکھ دے گا۔ جی سبحان اللہ۔ مسلمانہ بابا فرید نے فرمایا جا تھوڑا جا شکر اے بوڑیاں والے نو آخ دے، اے کافرے والے نو آخ دے، وہ بندہ آختا میرے کو شکر کوئی نہیں، اے تے نمک دیاں بوڑیاں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرات ذوالفقار خادمہ کے عرض کرتا ہے اے بابا جی وہ بندہ شکر نہیں ہے تے نمک دیاں بوڑیاں نے،
آپ فرماتے نے اچھا جے اے نمک تے نمک ہی ہوئے گا حضرات زبکار وہ بندہ جدو فروخت کرن واسطے وہ منڈی کے اندر لے کے گیا ان پوڑی کا منہ کھولیا وہ پہ کیا ہے سی شکر لیکن بابا جی کی زبان چوں نکلیا سی بابا جی نے تھوڑا شکر نہیں سی دیتا آپ نے فرمایا جے شکر نہیں تے نمک ہی ہوئے گا مسلمانہ پوڑی کا منہ کھولیا ایسی شکر لیکن دیکھا تے سارا نمک بن جاتا ہے جی سبحان اللہ کہہ رہا دیکھا تے سارا نمک بن گیا وہ بندہ دوڑتا آیا آکھا بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دے قدمہ حاضر ہو گیا آندہ سنیا جینا مرضی شکر لے لو لیکن اے ہے سی تے شکر تسانو میں شکر نہیں دیتا تسی زبان چو فرما دیتا نمک تے نمک راسی اے بابا جی جنہ دل کرتا ہے اے شکر لے لو لیکن اے فرماؤ اے شکر ہے حضرات اسی وقار آپ نے فرمایا اچھا سبحان اللہ کہہ رہا آپ نے فرمایا اچھا نمک نہیں شکر تو آخر ہے حالانکہ پہنا تو ہی کیا سی اے بابا جی اے خادم آن والے اے شکر نہیں نمک ہے آپ نے فرمایا اچھا تو کہنا ہے شکر ہے اچھا جا پھر اے شکر ہی ہوئے گا مسلمانہ ہن جدوں لے کے جاندا ہے ہن جس پوڑی دا منہ کھولدا ہے وہ شکر ہی بن جاندا ہے حضرات زبکار اس واسطے کر کے اللہ والے دنال جرا بندہ اپنا دامن وابستہ کر لیندہ ہے حضرات زبکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ صحابہ دین سرورتی رحمت اللہ علیہ آپ دی کچھری دے اندر گئے سن آپ نے بیکھا آپ نے فرمایا صحابہ دین سرورتی رحمت اللہ علیہ انہیں ایک خادمان بھیجا جب بابا فرید پاک پتن تو ٹر کے آیا ہے صحابہ چولا پاک کے آیا ہے جہاں انہوں مسلمانہ جدو صحابہ دین سرورتی رحمت اللہ علیہ آپ بھی خاتمہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ کو وضو کران واسطے ہوندی ہے مسلمانہ توجہ کر نگاہ پلی میں بوٹا سیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ دے بلی نگاہ کر کے تقدیر بدل دیندے لیکن لوہے محفوظ والے وہ تحریر بدل دیندے صحابہ دین سرورتی رحمت اللہ علیہ آپ دی نوکر آپ دی مریدنی آپ دی خاتمہ وضو کران واسطے آئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ آئیں ہاتھ دھوندے پہنے وہ بچی وضو کرائی جا رہی ہے ایک لوٹا بھر کے آئی بابا فرید ہاتھ دھوئی جا رہے ہیں ان کا لوٹا مک گیا بابا فرید نے ہاتھ ہی نہیں دھوندے پہنے سمجھے اچھی سبحان اللہ کا آخری دنہ نے اگج بچ کے سبحان اللہ کا اور مسلمانہ او بڑی حیران ہوئی میں مرشد وضو کراتی آئی وہ تے ایک لوٹے نال سارا وضو کر لیندے سارے اے پاپا جی دا جناب والا ہاتھ نہیں دھلے جا رہا ہے مسلمانہ توجہ کر کون بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مسلمانہ دوجا لوٹا بھر کے آئی پھر ہاتھ نہیں دھلے ختم ہو گیا پھر تیجا پڑھن واسطے گئی اپنے پیرو مرشد نو صحابہ دین سرورتی رحمت اللہ علیہ آپ نو عرض کر دیئے اے میرے شیخ اے عجیب بابا ہے اے پانی ضائع کری جا رہا ہے آپ نے فرمایا بیٹا جا جلدی دنال جی میں بابا جی کری جاندے نے تمہیں امید کری جا فرمایا تیجا لوٹا بھر کے آئی حضرات زبکان او بچی پھر دوڑ رہی ہے آپ ہاتھ دھوئی جا رہے ہیں چلو ہاتھ آدھا لوٹا ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹا بس کر آگے وضو فرید آپ ہی کر لے گا حضرات زبکار جو ہاتھ دوڑے سن آپ ہاتھ دھوندے پیسن ویختے اتو پیسن ہاتھ ایتے دوڑ رہے بچی پہ کے حیران ہوتی ہے اے عجیب بابا ہے ہاتھ ایتے دھوتا پہ آئے پانی ضائع کری جا رہا ہے اور ویختا اٹھتے پہ آئے آپ فرمائی جا رہے ہیں سنیا من جا حضرات زبکار جو ڈھائی لوٹے مک گئے آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ حضرات زبکار وہ بچی توڑ کے گئی اور پھر بابا جی کو پوچھ دیئے اے بابا جی دسو تے صحیح اے ڈھائی لوٹے ضائع کیوں کیتے اور ہون فرماندے پہ آؤ اے بیٹا میں اگے وضو آپ کر لوں گا حضرات زبکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اے بیٹا میں تینوں کی دساں تیرے متھے دے اوپر آپ فرماندے نے لکھیا سی شکی مطلب کہ جہنمی لکھیا سی میں جنوں ویکھیا تیرے متھے تے لکھیا سی جہنمی میں کہ مولا
شکر ادا کیتا ہے اے بیٹا چلی جا ہن اللہ تینوں جنت عطا کر دیتی ہے آخری گل مسلماناں او بچے جڑے انہاں دور پانی بھر کے آندے سن حضرات ذوالفقار مدرسے دے اندر او پڑھن والے حافظ قرآن سن او ہر روز انہاں سفر کرتے سن آپ اللہ اللہ کر رہے سن آپ نے ایک دن بچیوں کو بلا لیا آپ نے فرمایا بچیوں کدھر جا رہے ہو عرض کیتا بابا جی اسی فلاں کنویں تو پانی بھرن واسطے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا آج را قریب کنواں ہے انہیں تو کیوں نہیں پانی بھرتے عرض کرتے ہیں بابا جی اس کنویں کا پانی کھا رہا ہے اے بابا جی پیتا نہیں جاتا ہے حضرات ذوالفقار یاد رکھنا اللہ نے بلیوں اللہ نے طاقت عطا کی ہے حدیث قدسی عرض کی ہے رب فرماتا جڑا میرا ہو جائے میں انہیں ہاتھ بن جانا وا میں انہیں زبان بن جاتا میں اس کی اکھاں بن جاتا وا حضرات ذوالفقار شاہ منصور رحمت اللہ علیہ وہ تلوار تے چلتی سی لیکن گردن تن تو جدا نہیں سی ہوتی ایک اللہ والا گزریا فرمایا اے وطن دے بادشاہ اشارہ دے رہے ہیں فرمایا تو قیامت تک تلوار چلائی گا اے شاہ منصور دی گردن تو کٹ ہی نہیں سکتا حضرت ذوالفقار آپ نے فرمایا اے بچیوں ایک تو بن لو آپ نے اے بابا جی اے پانی کھا رہا ہے آپ نے فرمایا آؤ نہ میں بیچنا وا اے پانی کھا رہا ہے یا میٹھا ہے حضرت ذوالفقار بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے پانی چکھیا ایسی کھانا آپ تھوڑی دیر روک کے آپ نے پڑھ کے پھونک ماریا حضرت ذوالفقار پھر جب پانی چکھیا بچیاں کو چکھایا پھر دیکھا تے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے حضرت ذوالفقار جب میٹھا ہو گیا آؤنا بچیاں نے پوچھا اے بابا جی دسو تے صحیح اے وظیفہ بڑا سوکھا مل گیا ہے اسی اینا سفر کرتے سا پھر پانی لے کے ہوتے سا پڑھائی دا نقصان ہوتا سی اے بابا جی دسو نہ پڑھیا کیجے آپ نے فرمایا بیٹا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریا اللہ پانی میں میٹھا کر دیتا ہے وہ بچے خوشی خوشی واپس چلے گئے استاد پوچھا بیٹا جلدی آ جاؤ آخیا اے استاد جی ایک باپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ کھارے پھوٹے پھونک ماریا ہے انہوں میٹھا کر دیتا ہے اج لوگ آخر پھوٹا جب کی پیا ہے اے دم کرنے چ کی پیا ہے اندر کی پیا ہے حضرات ذوالفقار قرآن دا مطالعہ کر حدیث کو پڑھ کے دیکھ لا یہ ساریاں پڑھیاں پڑھیاں نے تو بارل عرض کر رہا ہے استاد نے پوچھا بچوں اج جلدی کیوں آ گئے اج پاپا نے پھونک ماریا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریا اے جڑا قریب کنواں سی اندر پانی کو میٹھا کر دیتا ہے حضرات ذوالفقار استاد نے کہا اندر گل سوکھی لگ گئی ہے وہ پانی ختم ہو گیا مسلمانوں دوبارہ بچے آئے استاد بھی نال آیا وہ کھانے کھلتے سارے استاد کے شاگرد کھڑے ہو گئے حضرات ذوالفقار جب سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریا پانی چکھیا وہ کھارے دا کھارا سی دوبارہ پڑی پھر کھارا کئی مرتبہ پڑی پھونک ماریا پھر پانی میٹھا نہیں ہویا توڑ کے پاپا جی کو لائے آگیا پاپا جی تساں کی پڑھیا سی آپ نے فرمایا میں تے سورہ فاتحہ پڑھی سی آخر لگے اساں کئی بار پڑھی ہے اے میٹھا نہیں ہویا آپ نے فرمایا بچیوں پہلا زبان بھی فرید والی دے لے آؤ زبان فرید علی جاؤ پھر کھانے کو بھی میٹھے ہو جا سکتا اللہ پاک توفیق دے بابا